یہ لائسنس ملنے ہی ملنے ہیں، انہی 3 کمپنیوں کو ملنے ہیں۔ 3G 4G کی سروسز نہیں دے رہی، وہ 5G کی سروسز کیسے دیں گی؟ فلاں حد ہے، اس سے اوپر نہیں جائیں گی بولی میں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں بھی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ چلیں اسی 4G کا نام 5G ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی نا۔ کچھ لوگوں کی دیہڑی اچھی لگ جائے گی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی آئندہ دنوں متوقع ہے۔ پاکستان میں فائر وال کی بندش کے حوالے سے مختلف سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، اس صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ میں ہوں عابد محمد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ سر، فائر وال کی بندش کی بھی باتیں آ رہی ہیں کہ شاید وہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف 5G کا اسپیکٹرم، اس کی نیلامی آئندہ دنوں میں متوقع ہے۔ تو دیکھا جائے 4G یا 3G تک کی تو سروسز مل نہیں رہی، تو 5G کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس ساری صورتحال پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ 10 مارچ کو 5G کی نیلامی ہونے جا رہی ہے۔ صحیح۔ اس کی ریہرسل بھی ہو چکی۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی انٹرنیشنل بڑے گروپ آ رہے ہیں، بڑی کمپنیاں آ رہی ہیں؟ کون سی کمپنیاں آ رہی ہیں؟ سر، آپ جب نیلامی کر رہے ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ پاپولر بزنس ہے، بڑی بڑی کمپنیاں اس میں انویسٹ کرتی ہیں۔ نہیں، پچھلی دفعہ جب 4G کی نیلامی ہوئی تھی تب کمپنیاں آئی تھیں، یہاں ترک سیل آئی تھی، یہاں پہ سعودی عرب کی موبیلی آئی تھی، اس کے علاوہ کمپنیاں بھی، شاید ووڈا فون نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ پاکستانی مارکیٹ میں انٹر ہو، لیکن اس وقت بھی یہاں کا جو ریگولیٹری میکنزم یا اس طرح کی جو اور کئی پابندیاں تھیں، ان کی وجہ سے پھر وہ تینوں کمپنیاں یا جو اس کے علاوہ بھی کمپنیاں تھیں وہ نہیں رہیں، اور پاکستان کے اندر موجود جو 5 کمپنیاں تھیں وہ 5 کمپنیاں ہی اس نیلامی میں شامل ہوئیں۔ اور اب وہ کمپنیاں 5 نہیں 3 ہیں۔ اب وہ 3 رہ گئی ہیں نا؟ جی، کیونکہ موبل انک نے وارد کو ٹیک اوور کر لیا، اور اب یو فون نے ٹیلی نار کو بھی ٹیک اوور کر لیا۔ یوں 2 غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں جو ٹیلی کام سیکٹر کی تھی وہ پاکستانی مارکیٹ سے نکل چکی ہیں۔ ٹیلی نار جو ہے وہ پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر سے نکل کے وہ بینکنگ سیکٹر میں آ گئی ہے، اور وہ باقی انویسٹمنٹ سیکٹر میں آ گئی ہے۔ وہ بینکنگ میں کافی ایزی پیسہ ان کی بڑی فیمس ہے، کافی کامیاب جا رہے ہیں وہ، اور اسی لیے انہوں نے یہ پیسہ نکال کے بینکنگ میں انویسٹ کیا ہے۔ وہ ڈیجیٹل بینکنگ کے جن لوگوں کو لائسنس ملے ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ 3 کمپنیاں ہیں، 3 کمپنیوں میں آپ کیا نیلامی کریں گے؟ اگر تو میرے خیال میں یہ مل بانٹ کے کھانے کی کوئی بات اگر تینوں کمپنیاں پول کر لیں آپس میں کہ ہم نے یہ جتنا اسپیکٹرم 597.2 ہے میرا خیال ہے ٹوٹل اسپیکٹرم جو نیلام ہو رہا ہے، کہ اگر وہ تینوں کمپنیاں پول کر لیں کہ وہ ایک فلاں حد ہے، اس سے اوپر نہیں جائیں گی بولی میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ظاہر ہے نیلامی کے پاس تو ہوگی، کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا۔ یہ لائسنس ملنے ہی ملنے ہیں، انہی 3 کمپنیوں کو ملنے ہیں۔ یہی 3 کمپنیاں جو ہیں انہوں نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا، انہی نے اپنی بڈز دیں، انہی 3 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا، انہی 3 کمپنیوں کے ساتھ آگے معاملات فائنل ہوئے ہیں، اور یہ تینوں نیا لائسنس لیں گی، لیکن شاید اتنی بڑی بولی نہ مل سکے اتنی یہ توقع کی جا رہی تھی۔ سر، اگر مارکیٹ میں نیا پلیئر نہیں آئے گا تو کوالٹی کیسے بہتر ہوگی؟ پہلے ہی صارفین تینوں کمپنیوں سے نالاں ہیں، جو کچھ پیکیجز کے نام پہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، روزانہ لوگوں کے بیلنسز کٹ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں بہت تگڑی کیمپین چل رہی ہے، لیکن اگر یہی 3 کمپنیاں آئیں گی تو پھر کیا توقع کریں گے کہ جو 3G 4G کی سروسز نہیں دے رہی وہ 5G کی سروسز کیسے دیں گی؟ نہیں، اب بھی آپ دیہی علاقوں میں یا چھوٹے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو آپ کا جو اوپر سگنل کا آئیکن آتا ہے اس کے اوپر ہی ای آتا ہے، ایج سروس، ایج پہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے 2G سروس، جبکہ وہ کمپنیاں کلیم کر رہی ہیں کہ وہ 4G سروس دے رہی ہیں۔ تو ریگولیٹر کیا کر رہا ہے پھر؟ ریگولیٹر نیا اسپیکٹرم نیلام کر رہا ہے۔ پہلا اسپیکٹرم کامیابی سے چلا نہیں ہے تو نئے پہ بھی جائیں گے۔ پیسے تو آ گئے نا، کیا پیسے اب بھی آ جائیں گے، لیکن اس دفعہ اگر تینوں کمپنیاں موجودہ کمپنیاں ہی ہیں تو انہوں نے کیا آپ کو بولی دینی ہے؟ ابھی تو دیکھیں 5G اسپیکٹرم نیلام ہوگا تو
پھر 5G کی سروسز کے پیسے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے خزانے میں آ جائیں گے، اور پھر پیکیجز کے اندر بھی یہ جو موبائل کے پیکیج ہیں ان کے اندر بھی 5G کے پیکج سیل ہوں گے، 5G جی کے پیکیج بالکل سیل ہوں بالکل، گے۔ فوری طور پہ یہ کمپنیاں کراچی، لاہور اور اسلام آباد، راولپنڈی میں یہ سروس شروع کر دیں گی، اور سر پھر آنے والے مہینوں میں آپ نے جو بڑے شہروں کے نام لیے ان میں بھی 4G پراپر نہیں مل رہا، سب جگہوں پہ نہیں مل رہا۔ چلے اسی 4G کا نام 5G ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی نا۔ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہے نہیں، یہ بہتری اگر آئے گی تو آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلے گا تو آئے گی، تو پیسہ وہ کیا یہاں پہ خدمت خلق کرنے کے لیے آئی ہیں سر کمپنیاں؟ وہ جس سروس کے پیسے لے رہے ہیں نا وہ سروس تو پوری دے، وہ سروس کون پوری دیتا ہے؟ نہیں وہ ریگولیٹر کا کام ہے نا، باقی اداروں میں ریگولیٹر آپ کنزیومر، کو جس کے پیسے آپ واپڈا کو دے رہے ہیں وہ آپ کو وہ سروس پوری تو مل مطلب رہی ہے۔ ہماری ایشو آپ گیس پہ کو عوام روتی رہے گی، آپ گیس کے جتنے پیسے دیتے ہیں بلوں میں، کیا آپ کو اس طرح گیس ملتی ہے؟ تو اس پہ بھی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون بس پڑھ لیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا، چلے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ یہ ہوا کہ 5G کی نیلامی جو ہے اس سے پہلے فائر وال والا معاملہ جو ہے وہ کافی ڈسکس ہوا، اور یہ کہا گیا، اس طرح کی باتیں آئیں کہ جی فائر وال جو ہے وہ ختم، اس کا پروجیکٹ ختم کر دیا گیا ہے، پھر آیا کہ ختم نہیں کیا گیا، کوئی کہتا ہے جی فائر وال شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ڈسکشن میں ہے، آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن ایک بات اب یہ طے ہے کہ یہ محسوس کیا گیا کہ فائر وال کے ساتھ شاید آگے ان کمپنیوں سے مزید پیسے لینا، مزید انویسٹمنٹ لینا اور ٹیلی کام سیکٹر کو آگے چلانا ممکن نہیں ہے۔ اب جا کے جب آپ 5G میں جا رہے ہیں تو یقینی طور پہ یہ دیکھا جائے گا، جب دنیا یہ دیکھے گی کہ یہ 5G کے میدان میں آ گئے ہیں اور یہاں 5G کی سروسز ہیں، تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ جو لوگ، جو کمپنیاں، جو ادارے ان غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ IT کا بزنس کر رہے ہیں، ٹیلی کام کا بزنس کر رہے ہیں، جو شاپنگ کمپنیاں، اس طرح کے جتنی یہ کمپنیز عالمی مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کام کر رہی ہیں، تو باہر ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ 5G کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو ان کی سپیڈ اور سروسز بھی اسی معیار کی ہوں۔ لیکن اگر یہ اس معیار کی نہیں ہوں گی جس کو باقی دنیا 5G مانے، تو یہ ایک بڑا دھچکا لگے گا۔ پہلے ہی یہاں پہ بار بار کی انٹرنیٹ کی بندش، بار بار کی انٹرپشن، بار بار کا سب میرین کیبل کا کٹ جانا، یہ ایک ایسے شارک بیٹھی ہوتی ہے ہمارے انتظار میں، یہ 2-3 ماہ بعد اس نے ڈسٹرب کر دینا ہوتا ہے، جی وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پورے خطے میں بند ہو جاتی ہیں، وہ واقعی تاریں کٹ جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں زیادہ ہی کرتی ہیں سر۔ وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی اسی طرح کی دیسی تاریں لگائی ہوں جو جلدی کٹ جاتی ہیں۔ تو بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اگر تو یہ سروسز 5G کے معیار کی ہوں گی تو پھر تو اس کا فائدہ ہے، لیکن فوری طور پہ پتہ ہے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک تو گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے جی، اور موبائل کہ کمپنیز کو ہوگا، پیسہ آ رہا ہے، دوسرا موبائل کمپنیوں کو فائدہ ہوگا کہ وہ 5G کے پیکج سیل اپنے کریں، پیکج بڑھا لیں گی، اور تیسرا فائدہ موبائل ٹیلی فون امپورٹ کرنے والوں کو ہوگا کہ وہ، کیونکہ ابھی تک 5G سیٹ پاکستان میں نہیں بنتے، اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا کہ جی وہ 5G سیٹ جو ہے امپورٹ ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں امپورٹ ہوں گے، اور اس میں یہ امپورٹرز اور یہ بیچنے والے اور جن کے پاس پہلے سے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ کافی سارا پیسہ بنائیں گے اس میں۔ بہرحال یہ ایک کمرشل اکنامک کچھ لوگوں ایکٹیویٹی ہے، کی دیہڑی اچھی لگ جائے گی سر۔ جی یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے، امید کرنی چاہیے کہ اس سے بہتری آئے گی، خاص طور پہ پاکستان کے جتنے آن لائن بزنسز ہیں ہاں ان کے لیے آنی وہ چاہیے، بہتر ہوں کیونکہ گے۔ نوجوان بڑی تعداد میں وابستہ ہے، ان کے لیے آنی چاہیے۔ جی کچھ امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان میں فری لانسنگ کا بزنس بھی چلے گا، پاکستان میں IT کا بزنس بھی زیادہ اچھا ہوگا، پاکستان میں ای شاپنگ کا، ای کامرس کا، ای بینکنگ کا، ان سروسز میں بہتری آئے گی، لیکن یہ بہتری اسی وقت آئے گی جب کمپنیاں 5G
کی سروس مہیا کریں گی. 4G اور 3G کے اوپر 5G کا لیبل نہیں لگے گا، اور ریگولیٹر جو ہے PTA وہ اپنا کردار ادا کرے گا کہ وہ ان کے اوپر اتنی کڑی نگرانی رکھے کہ یہ 5G سروسز دینے پر مجبور ہوں. اور ایک میری بھی خواہش ہے کہ 5G کے بعد یہاں پہ بہرحال سیٹلائٹ انٹرنیٹ آنا چاہیے. کافی دیر ہو گئی، اسٹار لنک کی جو ہے وہ درخواست بھی پڑی ہوئی ہے، چائنیز کمپنیوں کی درخواستیں پڑی ہوئی ہے. آ جاتی ہے کچھ تھوڑا سا انٹرنیٹ کو آپ کو ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے، تو اگر آپ نے اسٹار لنک کے پاس چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں تو شارک سے بچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ پھر اوپر سے نازل ہوں، تو پھر سیٹلائٹ کے ذریعے بندش کیسی ہوگی؟ وہ ان کے ساتھ باقاعدہ معاملات تیار ہونے ہیں. وہ یہاں پہ ارتھ اسٹیشن قائم کریں گے، یہاں پہ اپنا پورا سسٹم لگائیں گے. یہاں پہ جو آئیں گے وہ یہاں پہ اپنے ارتھ اسٹیشن قائم کریں گے، اپنا پورا سسٹم یہاں پہ لگائیں گے. اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے گا. دنیا کے کئی ملکوں میں ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل میں یہ سروس موجود ہے تو کیا اسرائیل میں اس کی سرویلنس نہیں ہوتی؟ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتی ہے اس کی سرویلنس. یہ یہاں پہ بھی میکانزم بنے گا، میکانزم بن سکتا ہے. ان لوگوں نے بزنس کرنا ہے، وہ یقیناً یہاں پہ جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں، جو یہاں پہ قوانین ہیں، ان کو فالو کریں گے، تبھی ان کا بزنس بھی چلے گا اور لوگوں کو اچھی سروس ملے گی. جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے بعد ریگولیٹر PTA لازماً ان کمپنیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گا، اور جو صارفین کی بہت بڑی شکایت ہے اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا اور صارفین کو معیاری سروس ملے گی. دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل. پاکستان زندہ باد.